نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انسان اس دنیا میں آ کر جب سے ہوش سنبھالتا ہے اس کے اچھے اور برے اعمال کا ریکارڈ تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موت تک اس کے سب اعمال لکھ لیے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اسے اس کے مطابق جزا یا سزا ملے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا زیادہ اجر دے گا، اور وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی کریں گے انہیں ان کی برائی کی سزا ملے گی۔ وہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ عقل مند وہی ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، اس کے اندر نیکی اور بدی کا احساس زندہ ہو، وہ ہر معاملے میں درست راہ اختیار کرے اور بری روش سے بچ کر رہے تاکہ قیامت کے دن کے برے انجام سے بچ سکے۔ نیکی کرنے والا اس دنیا میں بھی پرسکون دل کا مالک ہوتا ہے اور وہ آخرت میں بھی امن میں ہوگا۔ برائی کرنے والا جس طرح یہاں خوف کا شکار رہتا ہے آگے بھی اس کا یہی حال ہوگا اور برا انجام اس کا خیر مقدم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لے کر آیا۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جو ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد پھر اس نے عمل صالح بھی کیے، یعنی عمل صالح میں پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق قولی، فعلی، ظاہری، باطنی نیکی سب کے سب اس میں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کے حق ادا کرنا، عبادات اختیار کرنا، بندوں کے حقوق دینا، اور پھر زبان سے جو اچھی بات کرنا یا بری بات کرنا، یہ سب کچھ انسان کے اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کوئی بھی اچھی بات منہ سے نکالتا ہے تو الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اسی طرح کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں لکھ لیا جاتا ہے۔ نیکی کی 3 شرائط ہیں، جس عمل میں یہ 3 شرائط پوری ہوں تو وہ نیکی سمجھی جائے گی، ورنہ اسے نیکی نہیں سمجھا جائے گا۔ ان میں سے پہلی شرط ایمان کی شرط ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر نیک کام کرے، کوئی چیریٹی کا کام کرے، بیماروں کی خدمت کرے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کی وہ نیکی قبول نہیں ہوگی، اس کا نہ صدقہ قبول ہوگا اور نہ ہی اس کی دیگر خدمات قبول ہوں گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اپریسیشن مل جائے، لوگ اس کو بہت عزت دیں، لوگ اس کو ایک اچھا انسان سمجھیں، دنیا کے معیار پر وہ واقعی ایک اچھا انسان ہوگا، لیکن آخرت میں اس کے لیے نیک اعمال قبول نہ ہوں گے۔ دوسری شرط اخلاص کی ہے، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، انسان نہ ریاکاری کرے اور نہ ہی شہرت کا طالب ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھاوے کے کام کرتا ہے، اس لیے کام کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں، اس کا نام بلند ہو، شہرت ہو اس کی دنیا میں، تو ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی جس کا بدلہ اور صلہ شہرت کی شکل میں دنیا میں چاہا جائے۔ تیسری شرط جو ہے وہ سنت کے موافق ہونا، شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو عمل شریعت کے خلاف جاتا ہو وہ نیکی شمار نہیں ہوتا۔ یعنی مثلاً کچھ حرام چیزوں سے، فحش چیزوں سے ہمارے دین نے روکا ہے۔ اگر کوئی شخص اس فحش کو اختیار کر کے، حرام کو اختیار کر کے کوئی بہت بڑی چیریٹی آرگنائز کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ تو بہرحال جو شخص ان 3 شرائط کو، یعنی ایمان کو، اخلاص کو، سنت کے مطابق عمل کر کے، شریعت کے مطابق عمل کر کے اللہ کے ہاں لایا قیامت کے دن، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی عزت دینے والا ہے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یعنی جو اس نے کوشش کی، جو محنت کی، جو کام کیا، اس سے بہترین بدلہ اس کو ملے گا۔ یعنی بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے،
یعنی جتنا ہم کام کرتے ہیں وہ ورث نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ جزا یا اتنا بڑا ریوارڈ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ اپنی شان کے مطابق ہوگا، چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری زندگی بھی محدود ہے، اور اس محدود زندگی میں پھر ہمارے پاس نیکی کے کام کرنے کے، خالصتاً اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے میزان بھر جاتا ہے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اسی طرح باقی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ جو ہے، وہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسری طرف زمین و آسمان ڈال دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے۔ یعنی ہم تو صرف زبان ہی ہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے، صرف زبان ہی ہلتی ہے ہماری، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی انسان کام تو چھوٹا سا کرتا ہے، لیکن جو جواباً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے لیے کہیں زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح یہ کہ انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس پر اجر کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ نیک اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا، تو اگر ہم ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں تو دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہاں یہ حقیر سی ایٹم کے برابر نیکی، اور کہاں اتنا بڑا ریوارڈ کہ انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اور پھر یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں، اور پھر ان 10 کا ریوارڈ ملتا ہے۔ یعنی جیسے اگر کسی نے ایک کام کیا ہے تو اس کو 10 ٹائمز کاؤنٹ کیا جائے گا، اور پھر ایک کا بدلہ نہیں ملے گا، 10 کا بدلہ ملے گا، اور کئی نیکیوں کا بدلہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے، اور چھوٹی سی نیکی کو بھی کس قدر قبولیت دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹائم کے لحاظ سے ہم اس دنیا میں کوئی کام، مثلا نماز میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے، یا ذکر میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا اگر بندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، کیونکہ ہمارے ساتھ اپنی اور بہت سی ضروریات لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں سونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیورلی عبادات کے لیے اگر زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹائم ہمارے دن کے 24 گھنٹوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی ایک لمیٹڈ، ویسا دنیا میں 60-70 سال کے لیے کوئی آیا تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنا وقت اس نے نیکی کے کام میں لگایا، لیکن جب اس کو ریوارڈ ملنا شروع ہوگا تو وہ انفینائٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہر اعتبار سے نیکی کا ثواب کہیں زیادہ ہے ہماری ایفرٹ کے مقابلے میں۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اور کم سے کم نیکی کی جزا تو 10 گنا ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوگی، اور یہ کم ترین جزا، بیر منیمم۔ اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کے مثل، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر اس کے فضل کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور من جاء بالحسنۃ، یعنی قیامت کے دن جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا۔ اور بادشاہ اپنی شان کے مطابق بدلہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ تو ملک الملوک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی بادشاہ کے حضور آپ کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو وہ صرف اس کی قیمت نہیں دے گا یا اتنا نہیں ریٹرن کرے گا، بلکہ اپنی شان اور اپنے آن کے مطابق دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو 70 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن پر بے حساب اجر دے گا۔ جیسے صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بغیر حساب کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا بدلہ۔ صبر کرنا مشکل ہے لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے کہ انسان اس کو گن ہی نہیں سکتا، انسان کا نمبر ختم ہو جائے لیکن وہ اجر ملنا ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
معراج کے موقع پر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابتدا میں 50 فرض کی گئی تھی، پھر رہتے رہتے 5 باقی بچی۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہیں، یعنی ایک نماز 10 کے برابر ہے، اور یہ 50 نمازیں ہو گئی۔ اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا، اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 لکھی جائیں گی۔ اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ برائی کرے گا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اسے کر لے گا تو صرف 1 برائی لکھی جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندے کا اگر اسلام عمدہ ہو اور اس نے جو عمل کیا بہت خوبصورت طریقے سے کیا تو پھر اس کا بدلہ اسی اعتبار سے زیادہ بڑھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو بھی مٹا دیتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے، سچے دل سے ہوتا ہے، صرف کسی شادی کے لیے نہیں، یا کوئی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، یا کوئی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر مسلمان ہوتا ہے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا مٹا دیتا ہے، اور اب اس کے بعد اس کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی ساری صفائی ہو جاتی ہے، پھر اب اس کی جزا یعنی اس کی نیکیوں کا گراف اوپر جانے لگتا ہے۔ ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کر لے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی برائیوں سے تو ویسے ہی درگزر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح لوگوں کی کچھ اقسام بتائی گئی اور ان کے اعمال بتائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی 4 اور اعمال کی 6 اقسام ہیں۔ تو لوگوں کی 4 اقسام یہ ہیں: دنیا اور آخرت میں خوشحال، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا میں خوشحال آخرت میں بدحال۔ نمبر 3، دنیا میں تنگ حال اور آخرت میں خوشحال۔ نمبر 4، دنیا اور آخرت میں بدبخت۔ تو اعمال کی اقسام یہ ہیں: واجب کرنے والے 2 اعمال، برابر 3 اور 4 ہو گئے، اور نمبر 5 10 گنا اعمال، اور نمبر 6 700 گنا۔ واجب کرنے والے 2 اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان اور مومن اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، یہ واجب اعمال میں سے۔ اور جو کفر کی حالت میں مرتا اس کے لیے آگ واجب ہو جاتی، پکی بات۔ 3 اور 4، جس نے نیکی کا ارادہ کیا عملاً نہیں کر سکا، یعنی اس کے مائنڈ میں بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، دنیا سے ہی چلا گیا وہ حسرتیں لے کر۔ اور بعض اوقات انسان دل میں پشیمان بھی ہوتا ہے، ریگریٹس بھی ہوتے ہیں کہ میں اتنا کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن بستر مرگ پہ آ پڑا ہوں، اچانک موت آ گئی ہے اور وہ نہیں کر سکا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ عملاً نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ اس کے دل نے اس نیکی کو محسوس کیا ہے اور اس کی طرف راغب ہے، تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف باتیں کرنا، دل سے نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے دل میں نیت اور ارادہ اور تڑپ رکھنا کہ میں کسی طرح یہ کام کر جاؤں لیکن نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نیکی لکھ لی۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اسے اس وقت نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عملاً نہیں کر لیتا، اور جو اس کو کر لیتا ہے تو اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے اور بڑھا چڑھا کر نہیں لکھی جاتی، بس اتنی ہی۔ اور نمبر 5، جس نے عملاً نیکی کی اس کی مثل اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 6، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسے 700 گنا تک اجر ملے گا۔ یعنی باقی نیکیاں تو ایک کے بدلے میں 10، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا بدلہ ایک کے بدلے میں 700، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اچھا، اب یہ جو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نیکی کے ثواب میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے بعد اسے ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور برے عمل کی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان ایک اور برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، یعنی پہلے اس نے جو نیکی کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ قبولیت کی علامت کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو اور توفیق مل گئی، وہ نیکیوں میں بڑھتا چلا گیا
اور پھر ہر اس نیکی کا 10 گنا کم از کم، اور اگر مال خرچ کیا تو 700 گنا تک اجر ملے گا. تو اس طرح نیکیاں ملٹیپلائی ہوتے 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 کتنا کچھ اکٹھا ہو جائے گا. ہشام بن عروہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس نیکی کے لیے اور بھی نیک اعمال ہیں. اس نیکی کی جو اس وقت کر رہا ہے اسے اور بھی نیک اعمال کی توفیق ملے گی. مثلا انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنا محض کوئی کتاب پڑھ لینا، انفارمیشن اکٹھی کر لینا نہیں، بلکہ اس نے جو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس نے ایسا رستہ اختیار کر لیا جس سے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اس نے علم حاصل کیا، اس سے اس کو نئے نئے آئیڈیاز ملے، اس کو نیکی کے راستے ملے، تو اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہوتا گیا. اور وہ ایک قدم جو اس نے علم حاصل کرنے کی طرف اٹھایا تھا وہ اینڈ ہوا جنت میں، دوسرا قدم جنت میں جا کے لینڈ ہوا. تو اس طرح انسان ایک خیر سے کئی خیر کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اس لیے انسان کو چھوٹی سی بھی نیکی شروع کر دینی چاہیے. بعض اوقات آپ اکیلے چلتے ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے، مثلا آپ کا ارادہ ہوتا ہے کسی پروجیکٹ میں کوئی صدقہ کرنے کا، اور آپ بغیر کسی نیت کے کسی کے سامنے گفتگو کر دیتے ہیں کہ آج کل فلاں جگہ بہت ضرورت ہے اور میں تو سوچ رہی ہوں کہ یہ کام اس طرح کر لوں. تو وہاں 10 لوگ بیٹھے، وہ 10 کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ ڈال دیں. اب اس نے ایک نیکی کی نیت کی، ایک ارادہ کیا، اور 10 لوگ اور شامل ہو گئے. وہ 10 اور 10 کو آگے جا کے بتاتے ہیں، وہ 10 اور آگے 10 کو بتاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات کہاں تک جا پہنچی اور کتنے گنا زیادہ وہ نیکی بڑھتی گئی. من جاء بالحسنۃ، ایک نیکی لے کے آیا، فلہ خیر منہا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر اس کو دیا جائے گا. یعنی نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی اور پھر اس کا اجر بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا. اور اسی طرح جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیں اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں. ایک نیک عمل اپنے جیسے دیگر نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ایک برا عمل اپنے جیسے برے اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ہمیں سے ہر ایک قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، اس کے احوال سے ڈرتا ہے، اس میں جو ہولناک باتیں ہوں گی. یعنی فضا کا لفظی مطلب ہوتا ہے سور پھونکا جانا، یعنی اس پھونک کی آواز سے آسمان و زمین کے لوگ گھبرا اٹھیں گے. الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے اس گھبراہٹ سے بچائے. اب دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ زور کی چیخ پکار سنیں یا خوفناک آواز سنیں تو آپ کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہونے لگا ہے، کیونکہ آپ کچھ فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. تو وہ بھی اچانک چونکہ سور کی آواز آئے گی، انسان پہلے سے اس کو فیس کرنے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف زندوں کے لیے نہیں ہوگی، جو قبروں میں مرے پڑے ہیں ان تک بھی آواز پہنچے گی اور وہ اس آواز سے زندہ ہو جائیں گے. اب وہ جو زندہ ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ چیخ کی آواز آئی، سور کی آواز آئی اور وہ بے ہوش ہوئے گر پڑے. اور جو مردہ ہیں پھر دوبارہ جب سب اٹھائے جائیں گے تو یہ جو ابھی گرے تھے بے ہوش ہو کے اور جو پہلے سے صدیوں پہلے فوت ہوئے تھے، ان سب تک وہ آواز جائے گی اور پھر وہ اٹھ جائیں گے. کچھ لوگ خوف کے عالم میں اٹھیں گے، گھبراہٹ کے عالم میں، اور کچھ لوگ امن کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنا زاد راہ ساتھ لیا ہوا ہے، ان کے پاس ان کا عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کرنے کو کہا. وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی تیاری کر کے آئے ہیں، اور ان کو یقین تھا کہ یہ دن تو آنا ہی آنا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کے حضور امن سکون کے ساتھ پیش ہوں گے. سور پھونکے جانے کی وجہ سے جو گھبراہٹ طاری ہوگی اس کا ذکر سورۃ النمل میں بھی آتا ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا. جو زمین میں ہے یعنی زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے،
यानी जो सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों में है और जो जमीन में है, घबरा उठेंगे, मगर जिसे अल्लाह ने चाहा, जिसको अल्लाह बचा ले उस घबराहट से, और वो सब उसके पास जलील होकर आएंगे अल्लाह के पास, यानी कोई भाग नहीं सकेगा, अब सब परेशान होंगे। और तू पहाड़ों को देखेगा, उन्हें गुमान करेगा कि वो जमे हुए हैं, हालांकि वो बादलों की तरह चल रहे होंगे, उस अल्लाह की कारीगरी से जिसने हर चीज को मजबूत बनाया, यकीनन वो इससे खूब बाखबर है जो तुम करते हो। सूरत अल-अंबिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। उन्हें सबसे बड़ी घबराहट गमगीन न करेगी, यानी क़यामत के दिन की घबराहट उन्हें गमगीन नहीं करेगी, अमन चैन से होंगे, और उन्हें आगे से लेने के लिए फरिश्ते आएंगे। ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुम वादा दिए जाते थे, इसके बारे में तुम सुनते रहते थे कि वो क़यामत आने वाली है, और तुम इस दिन से डरते थे और इस दिन से खौफ खाते थे। तुम दुनिया में डरते रहे, लिहाजा आज यहाँ तुम्हारे लिए अमन है। जो दुनिया में आखिरत से, क़यामत के दिन से नहीं डरता, उसके लिए फिर वहाँ खौफ है और घबराहट है। इसलिए यहाँ हम सबको डरने की जरूरत है ताकि अल्लाह ताला हमारा वो दिन अमन वाला बना दे। फिर इसी तरह अहले जन्नत जो हैं वो उस दिन अमन में होंगे। सूरह फुस्सिलत में आता है, अफमन युल्का फिन्नारि खैरुन अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामा। तो क्या वो शख्स जो आग में फेंका जाएगा वो बेहतर है या जो अमन की हालत में क़यामत के दिन आएगा। और फिर सूरत सबा में आता है, वहुम फिल गुरुफाति आमिनून, और वो बाला खानों में बेखौफ होंगे, यानी जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो उनके ऊपर कोई खौफ और परेशानी नहीं होगी। दुनिया में आप देखें कि आप अच्छे से अच्छा घर बना लें, आला से आला तरीन महल बना लें, मेंशन बना लें, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उसकी फिर वेयर एंड टियर शुरू हो जाती है, उसका डिजाइन पुराना हो जाता है, उसमें कई नक्स अंदर जाने के बाद आपको नजर आते हैं जो उससे पहले नहीं समझ में आते। तो बहरहाल जन्नत में ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि जिसे देखकर इंसान परेशान हो। वहुम फिल गुरुफाति आमिनून, अमन से होंगे। तो ये अमन किसको मिलने वाला है? जो दुनिया में अपना वक्त नेकी के कामों में लगाए, नेकियां करने का हरीस हो, नेकियों की दौड़ लगा रहा हो। वमन जाअ बिस्सय्यअति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, और जो बुराई लेकर आया, जिसने बुरे काम किए, सय्या सा यसू से है, बुरे अमाल मुराद हैं। फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, तो उनके चेहरे आग में ऊंधे मुंह गिराए जाएंगे। यहाँ सय्या से बाज ने मुराद शिरक लिया है। तबरी कहते हैं, अश्शिरकु बिल्लाह व तकज़ीबु लिरसूलिही, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और उसके रसूल की तकजीब करना। आमश कहते हैं असय्या से मुराद अश्शिरक है, क्योंकि शिरक जो है वो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी सय्या है, और आग जो है सबसे बड़ी सजा है। तो शिरक की सजा आग है, जज़ा अम विफाका, जैसा अमल वैसी जजा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमन जाअ बिस्सय्यअति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, यानी जो शख्स अल्लाह के पास बुराइयों के साथ आए और उसके पास कोई नेकी ना हो, या उसकी बुराइयां उसकी नेकियों से ज्यादा हो, यानी दूसरा माना यह है कि नेकियां कम और बुराइयां ज्यादा हो, तो वो उससे औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिया जाएगा। बुराई के बदले के बारे में अल्लाह ताला का ये लुत्फ व करम है कि बुराई का बदला बस उतना दिया जाता है जितनी वो बुराई होती है, यानी एक बुराई का बदला एक बुराई ही लिखा जाता है, और वो भी अल्लाह ताला माफ कर देता है जिसके लिए चाहता है। लेकिन कुरान मजीद में आता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ल लज़ीना अमिलुस सय्याति इल्ला मा कानू यामलून। जिन लोगों ने बुरे काम किए वो बदला नहीं दिए जाएंगे मगर उसी का जो वो किया करते थे। ये भी सूरत अल-क़सस की आयत नंबर 84 है। तो ये अल्लाह ताला का कमाल इंसाफ भी है, मेहरबानी और रहमत है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला बुराई का बदला सिर्फ एक बुराई के साथ देगा और नेकी के बारे में अल्लाह अपना फजल फरमाएगा। इसीलिए उलमा कहते हैं उस आदमी के लिए हलाकत है जिसके इकाइयों वाले अमाल दहाइयों वाले अमाल पर गालिब आ जाएंगे। यानी नेकियां एक के बदले में 10 लिखी गई, वो ग्राफ ऊपर जाता गया, और बुराइयां उतनी लिखी गई, फिर भी ये इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि वो एक के बदले 10 को भी उसने छुपा दिया, नीचे कर दिया। तो इकाइयों वाले अमाल से मुराद बुराइयां और दहाइयों वाले अमाल से मुराद नेकियां हैं।
हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, तुम नहीं बदला दिए जा रहे मगर जो तुम अमल करते रहे हो, यानी तुम्हारे अमाल का बदला ही तुमको दिया जा रहा है। तो याद रखिए कि बदला देने में अल्लाह ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपनी जान पे जुल्म हराम कर रखा है। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता, ना ही ऐसे गुनाहों में इजाफा करके जो उसने नहीं किए होते, और ना ही उन नेकियों में कमी करके जो इंसान ने की होती हैं। ये जुल्म है ना कि नेकी को जाया कर दिया जाए, उसका बदला ना दिया जाए, और बुराई बढ़ा चढ़ा के बताई जाए, ऐसा नहीं करेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ऐसा हाकिम है जो इंसाफ करने वाला है, एहसान करने वाला है। अल्लाह का अपने बंदों के लिए फैसला करना और सवाब देना दो चीजों के बीच में गर्दिश करता है, फजल और अदल के दरमियान। यानी या तो अल्लाह ताला बंदों के दरमियान अदल कर देगा और या फिर फजल। तो जो जन्नत में गया वो अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल से ही जाएगा। तो अल्लाह ताला फजल किन लोगों पे करते हैं? जिनके पास नेक अमाल होते हैं, और जिनके पास बुरे अमल होते हैं पर उनके साथ अदल होता है। तो खुलासा यही है कि ना ही नेकी के सवाब में कमी होगी और ना ही बुराई की सजा में इजाफा होगा। नेकियों के सवाब में कमी करके जुल्म ना किया जाएगा और बुराई की सजा में इजाफा करके जुल्म ना किया जाएगा, बल्कि हमारा रब अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, सूरह ताहा की आयत है, वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुवा मुमिनुन फला यखाफु ज़ुल्मन वला हज़मा, और जो शख्स अच्छी किस्म के आमाल करे और वो मोमिन हो तो वो ना किसी बेइंसाफी से डरेगा और ना हक तलफी से डरेगा। जुल्मन वला हज़मा, यानी उसकी बुराइयों में इजाफा नहीं किया जाएगा। और हज़म कहते हैं किसी चीज को डाइजेस्ट करके उसको उसकी असल शक्ल से खत्म कर देना। तो ये नेकियां उसकी वैसी ही बरकरार रहेंगी, खत्म नहीं होगी। तो नेकी क्या है असल में? नेकी एक तो तौहीद है, अमल साले हैं, जितने भी नेकी के कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन कभी ग्रे एरिया भी आ जाता है और हमें समझ नहीं आती कि ये काम नेकी का है या नहीं। तो उसके बारे में एक बहुत जबरदस्त क्राइटेरिया हमें सुन्नत में मिलता है। वाबिसा कहते हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपने फरमाया, तुम नेकी के बारे में पूछने आए हो? मैंने कहा जी हाँ। तो आपने फरमाया, अपने दिल से पूछो। नेकी वो है जिससे तुम्हारा नफ्स मुतमईन हो और जिससे तुम्हारा दिल मुतमईन हो, और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटक जाए और तुम्हारा दिल इसके बारे में शक में हो। चाहे लोग तुम्हें फतवा दे दें और बार बार फतवा दें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे भी होता है, लेकिन वो नेकी नहीं शुमार होगा। एक तो वाज़ेह नेकियां ने, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज, ज़कात वगैरह नेकियों के काम है, जिक्र, कुरान की तिलावत। लेकिन फिर भी ये काम करते हुए भी इंसान को अपने दिल से पूछना चाहिए कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, क्या करके दिल मुतमईन भी हुआ है? अगर मुतमईन नहीं हुआ तो उसकी क्वालिटी और अच्छी कर दे, और अच्छी कर दे, और बेहतर कर दे। फिर इसी तरह नेकी ये भी नहीं होती कि इंसान किसी खास डायरेक्शन का बस होके रह जाए। कुरान मजीद में आता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मग़रिब की तरफ फेर लो, लेकिन नेकी असल में उसकी है जो अल्लाह और यौम आखिरत और फरिश्तों और किताब और नबियों पर ईमान लाए। यानी नेकी में सबसे पहली चीज ईमानियात की कैटेगरी को मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद हुकूकुल इबाद आते हैं, और माल दे बावजूद माल की मोहब्बत के कराबतदारों को, यानी रिश्तेदारों को, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिर और मांगने वालों को, और गर्दनें छुड़ाने में। फिर तीसरी चीज इबादात को दुरुस्त करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे, और जो अपना अहद पूरा करने वाले हैं, जब अहद करें, हुकूक बंदे और बंदे के बीच में जो मामलात होते हैं उनको दुरुस्त करे, और खुसूसन जो तंग दस्ती और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं, यानी मुश्किल वक्त आए तो सब्र का मुजाहरा किया जाए। यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा और यही बचने वाले हैं, यानी ये नेक लोग हैं, ये नेक लोग हैं। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। तो हमें अगर आखिरत के लिए नेकियां जमा करनी है तो अपना अखलाक अच्छा करना है। फिर यह कि नेकी किसी के साथ भी की जा सकती है, नेक, बद, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, बूढ़ा, किसी के साथ भी आप भलाई करेंगे तो आपकी नेकी शुमार होगी। फिर इसी तरह किसी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, मालूम नहीं किसकी वजह से बख्शिश हो जाए। आपने फरमाया किसी नेकी को हकीर ना समझा करो, अगरचे किसी को एक रस्सी ही दे दो या जूती का तस्मा ही दे दो, इतनी सी नेकी भी कबूल हो जाती है। या फिर मुस्कुरा के किसी से मिल लो, या किसी को सलाम कर दो, या किसी की वहशत और तन्हाई दूर कर दो। यानी कोई अकेला है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, लोनली है, गमगीन है, दुखी है, तो उसका दुख दूर कर दो, उसके काम आ जाओ।
आपने फरमाया किसी नेकी के करने को मामूली न समझना, खा तुम किसी उदास आदमी को जो तन्हाई और खौफ महसूस करे अपने जरिए उन्स और अपनायत मुहैया कर दो। लेकिन इस मामले में इत्तदाल से काम लेना चाहिए कि लोगों को इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट न कर दें कि वो आपकी वजह से खुश हों और अगर आप उनकी जिंदगी में ना हो तो उनकी खुशियां खत्म हो जाए। यानी आप अच्छे तरीके से उनके साथ रहें लेकिन उनको इंडिपेंडेंट भी रखें। फिर इसी तरह सच इख्तियार करना जो है ये बहुत बड़ी नेकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी मुसलसल सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिखा जाता है। और फिर फलहु खैरुम मिन्हा में नेकी के बेहतरीन असरात क्या होते हैं? एक तो यही हो गया कि नेकी का अजर बढ़ जाता है और कोशिश के बावजूद नेकी ना कर सकने पर भी अजर लिखा जाता है। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला फिर उसे मौत पा ले तो बेशक उसका अजर अल्लाह पे साबित हो गया। इसी तरह मस्जिद के लिए निकलते हुए जमात छूट जाने पर भी जमात का अजर मिल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वुजू किया और अच्छी तरह वुजू किया फिर मस्जिद की तरफ गया मगर लोगों को पाया कि वो तो नमाज पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला उसको भी इतना ही अजर अता कर देगा जितना कि उसको जिसने मस्जिद में हाजिर होकर नमाज पढ़ी थी, और ये उनके अजरों में किसी कमी का बायस नहीं होगा। तो इसी तरह बाज़ औक़ात हम एक काम का इरादा करते हैं लेकिन पता चलता है कि ओहो वो तो मौका ही निकल गया और हमारी पूरी तैयारी थी लेकिन हमें कोई ड्यू डेट पता नहीं थी, तो क्या हुआ उसका पूरा अजर इंशाल्लाह उसको मिल जाएगा। इसी तरह आपने उम्रे पे जाने का इरादा किया हुआ था तो पेंडेमिक की वजह से उम्रा कैंसिल हो गया तो आपकी नीयत और आपका अजर इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ है। इसी तरह अगर हकीकी उज़र हो और फिर इंसान किसी नेकी के काम में शरीक ना हो सके, जैसे ग़ज़वा तबूक में लोगों के पास सवारियां नहीं थी क्योंकि सफर लंबा था, पैदल का सफर नहीं था तो कुछ लोग नहीं जा सके थे, तो आपने फरमाया कुछ लोग मदीना में हमारे पीछे रह गए, हम किसी भी घाटी या वादी में चले वो सवाब में हमारे साथ हैं, उनको सिर्फ उज़र ने रोक लिया था। इसी तरह बीमारी या सफर की वजह से इंसान अगर नेक काम नहीं कर सकता तो उतने दिन जितने दिन वो सफर में है या बीमारी में है उसका वो अजर लिखा जाता है जो घर में रह के वो काम करता था। इसी तरह इंसान अगर अल्लाह की खातिर गुनाह छोड़ दे तो भी इंसान की नेकी लिखी जाती है। फिर इसी तरह अदद के एतबार से भी नेकियों में फलाहु खैरुम मिन्हा है, यानी ज्यादा दर्जे मिल जाते हैं। मसलन हर नेकी का अजर 10 गुना है, बाज नेकियों का अजर जो है 20 गुना है, बाज नेकियों का अजर जो है वो 30 गुना है। जैसे 20 गुना में जिसने सुभान अल्लाह कहा उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं और 20 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। 25 नेकियां भी हैं, जो एक जमात के साथ नमाज पढ़ता है उसको 25 गुना ज्यादा अजर मिलता है। 27 गुना का भी लफ्ज आता है। फिर इसी तरह किसी ने अगर बगैर वजह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया ऐसे ही बैठे बैठे तो उसके लिए 30 नेकियां लिख ली जाती हैं। फिर इसी तरह जिसने 12 साल आजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और हर रोज उसके लिए आजान कहने के बायस 60 नेकियां और तकबीर की वजह से 30 नेकियां लिखी जाती हैं। इसी तरह 100 नेकियों वाले भी अमाल हैं। जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये दुआ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसे 10 गुलाम आजाद करने के बराबर होता है। 100 नेकियां उसके अमाल नामे में लिखी जाती है और 100 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। फिर 700 गुना वो तो हमने पढ़ा ही, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, फी सबीलिल्लाह देना, दीन की खिदमत में देना, दीन की तालीम के लिए देना। फिर 1000 नेकियों वाले भी अमाल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई अपने बिस्तर पर आए 34 बार अल्लाह अकबर कहे, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे, 33 बार सुभान अल्लाह, तो ज़बानी तौर पर तो ये 100 है मगर मीज़ान में ये तस्बीहात 1000 होंगी। फिर 1500 इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाह अकबर कहे तो ज़बान की अदायगी के एतबार से ही 150 बार है पूरे दिन में 5 नमाजों के बाद, और तराजू में 1500 होंगे। फिर 10 लाख जो शख्स बाजार में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु कुल्लुहु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं, 1 मिलियन नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 10 लाख गुनाह माफ हो जाते हैं और उसके लिए जन्नत में घर तामीर होता है। ये बाजार जाने पर अगर कुछ ना करना हो
تو یہ کلمہ ہی پڑھ کے انسان نکل جائے. ایون گاڑی سے بھی اگر آپ گزر رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ رستے میں پڑھ لیں. اور پھر بے حساب نیکیاں، بے حساب، یہ صرف صبر کرنے والوں ہی کے لیے ہے. صبر کرنا بڑا ہی مشکل ہے. اور پھر دوسرا روزہ رکھنا، روزہ بھی صبر ہی ہے. تو یہ بے حساب نیکیوں کا باعث ہے یہ دو چیزیں. پھر دنیا میں بھی بڑے فائدے ملتے ہیں. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، نیکی کا ثواب یہاں بھی ملتا ہے. وسیع رزق، خوشگوار زندگی، دل کا اطمینان، بے خوفی، خوشی کی شکل میں. نیکی جب کرتا ہے انسان تو اس نیکی کا انسٹنٹ ریوارڈ ایک خوشی ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے. پھر عمر اور رزق میں برکت جیسے صلہ رحمی سے ہوتی ہے. پھر اسی طرح آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اس کے کام آسان ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا رشتہ نہیں ہوتا، شادی نہیں ہو رہی بچے کی، اس کام میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اس کام میں مشکل ہے، تو اس کا نسخہ یہاں بتا دیا گیا. فَأَمَّا مَنْ آتَى، دینے والے بن جاؤ، دینا شروع کرو. وَاتَّقَى، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جتنی نیکی کی باتیں ان کی تصدیق بھی کرو کہ یہ سچ کہا گیا ہے. پھر جن نیکیوں کا جلد دنیا میں اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ خود محسوس کریں گے کہ بعض اوقات انہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹ آئی بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے. پھر آخرت میں تو خیر فائدہ ہی فائدہ ہے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی اور آخرت کا گھر بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر کتنا اچھا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا. اِنَّ کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پائے لوگوں کے دفتر میں ہوگا. پھر اسی طرح ان الابرار لفی نعیم، خود نعمتوں میں ہوں گے نیک لوگ. نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ مہمانی کرے گا. نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، بہترین مشروبات سے مہمانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، بہترین ٹھکانہ ہوگا. نیکی کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں اور برائیاں دور ہو جاتی ہیں، نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو اس لیے انسان سے جیسا گناہ ہو جائے اسی طرح کی نیکی کر لینی چاہیے. اور پھر گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں بھی ہیں. ایمان اور تقوی گناہوں کو مٹانے کا باعث ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا ساری زندگی کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی جو مسلمان ہوتے ہیں جب. پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا جس میں کوئی دل سے باتیں نہ کی گئی ہوں، تو یہ نیکیاں وہ ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. گناہ بڑا ہو جائے تو توبہ کے 2 نفل پڑھ کے دعا کریں. پھر یہ کہ صدقہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کرتا ہے. مسجد کی طرف جانا، نماز کا انتظار کرنا، رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام، حج اور عمرہ، صدقہ خیرات، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، نیکی کی مجالس میں شرکت کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، ان اذکار کو پڑھنا کہ جو گناہ مٹا دیتے ہیں. اور گناہ کیا چیز ہے؟ وہ جو دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے، اور کھٹک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا ہے. اور گناہوں کے نقصانات بھی ہیں، جسمانی بیماریاں، آپس کی محبت ختم ہونا، دل کا بوجھل ہونا، شرمندگی کا سامنا کرنا. گناہوں کے مطابق حشر کے دن پسینہ بھی آئے گا، ذلت بھی ہوگی، انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، جہنم اس انسان کو گھیر لے گا. تو جس طرح جنت میں لے جانے والے کام ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام بھی ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. شرک ہے، جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، مکمل وضو نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج فرض ہو جائے تو وہ نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، ناشکری کرنا، زبان سے اذیت دینا، گفتگو میں بے احتیاطی کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، تکبر، جانوروں پہ ظلم، یتیم کا مال کھانا، مکر و فریب کرنا، تصویر سازی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے قیامت کے دن وبال جان ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ سے
نیک اعمال کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. نیکیوں کی کرنے کے کام یہ ہے کہ نیکی کے ہر چھوٹے بڑے موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہو مدد کریں، سلام کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، دوسروں کے ساتھ محبت ظاہر کریں، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچیں. برائیوں کو مٹانے کے لیے جلد نیکیاں کریں. اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہ کھائیں. کبھی نیکی پہ اترائیں نہیں، ورنہ کیا کرایا ضائع ہو جائے گا. سعید بن جبیر کہتے ہیں ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ برا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. وہ نیک عمل کر کے اس پر اتراتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے یہاں تک کہ نیکی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور برا عمل کرنے والا ڈرتا رہتا ہے اور توبہ کرتا ہے یہاں تک کہ یہ عمل اس کو جنت میں لے جاتا ہے. اسلم ابی عمران سے مروی ہے، انہوں نے ابو ایوب کو کہتے ہوئے سنا ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس عمل پہ بھروسہ کر لیتا ہے. میں نے تو حج کیا ہوا ہے، میں نے تو اتنی خیرات کی ہوئی ہے، بس کافی اب میرے لیے. پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو جب قیامت کے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو گناہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہوگا. ایک آدمی برا عمل کرتا ہے اور پھر ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ بے خوف ہوگا کیونکہ اس کا ڈر اب امن میں بدل گیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے، اس دن کے ہول سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو ملائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.